بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات۔ نام و نسب اور خاندان: عمر نام، ابو حفص کنیت، فاروق لقب، والد کا نام خطاب۔ نسب نوی پشت پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوی پشت میں ایک نام کعب ہے۔ کعب کے دو فرزند تھے، مرہ اور عدی۔ مرہ کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عدی کی اولاد میں فاروق اعظم ہیں۔ آپ کا مکمل نسب یہ ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوی بن فہر بن مالک۔ آپ کا خاندان ایام جاہلیت سے نہایت ہی ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی منازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے، اور قریش کو کسی قبیلے کے کوئی ملکی معاملہ پیش آیا کرتا تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے، اور یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسلاً بعد نسلاً چلے آ رہے تھے۔ دادیال کی طرح عمر نانیحال کی جانب سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ حنتمہ بنت ہشام بن مغیرہ کی بیٹی تھیں، اور مغیرہ اس درجے کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلے سے نبرد آزمائی کے لیے جاتے تو فوج کا اہتمام انہیں کے متعلق ہوتا تھا۔ ولادت سراپا بشارت آپ کی واقعہ فیل سے 13 برس بعد ہوئی۔ آپ کی عمر بھی 63 برس ہوئی۔ نبوت کے 6 سال بعد 27 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ ان سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ حلیہ مبارک: آپ کا رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا، مگر قحط سالی اور ناموافق غذا کے استعمال سے رنگ میں سیاہی آ گئی تھی۔ رخساروں پر گوشت بہت کم تھا اور قد مبارک دراز تھا۔ جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو سب سے دراز قامت نظر آتے کہ گویا سواری پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ آپ بہت بہادر اور طاقتور تھے۔ اسلام سے پہلے جیسی شدت کفر میں تھی، اسلام کے بعد ویسی ہی شدت اسلام میں ہوئی۔ آپ کے مسلمان ہو جانے کے بعد دین اسلام کو بہت زیادہ قوت حاصل ہوئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منصب وزارت پر رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وزارت کے ساتھ ساتھ مدینہ کا قاضی بھی بنا دیا، اور صدیق اکبر کے بعد خلیفہ ہوئے۔ اپنی خلافت میں جس قدر خدمت و اشاعت دین اسلام کی اور جیسی عظیم الشان فتوحات حاصل کی، ان کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ 10 سال 6 مہینے 10 دن تخت خلافت کو زینت بخشی۔ فجر کی نماز میں ابو لولو مجوسی غلام کے ہاتھ سے شہید ہوئے، اور یکم محرم الحرام 24 ہجری اظہار فانی سے رحلت فرمائی۔ روضہ نبی میں حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں مدفن پایا۔ مسلمانوں کا اقبال بھی ان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ کے مسلمان ہونے کا مختصر واقعہ: آپ کا اسلام لانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ کافی دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے: یا اللہ عمر بن خطاب سے دین اسلام کو عزت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مقبول ہوئیں، اور مشیت الہی نے ان کو کشاں کشاں دربار نبوی میں پہنچا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن یہ ابو جہل کی تحریض و ترغیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے چلے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، ان کے تیور دیکھ کر دریافت کیا کہ اے عمر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے پیغمبر کو قتل کرنے۔ ان صحابی نے کہا اچھا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیجئے۔ آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب یہ خبر ملی تو اپنی بہن کے گھر گئے اور بہنوئی کو بہت مارا۔ ان کے سر سے خون بہنے لگا اور ان کو زمین پر گرانا چاہا کہ گلا دبا دیں۔ یہ دیکھ کر ان کی بہن سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ اے بھائی، ہم تو مسلمان ہو گئے، اور اب جو تمہارا دل چاہے کرو۔ یہ سن کر ان کے دل پر ایک خاص اثر ہوا، اور بہنوئی کو چھوڑ دیا اور بہن سے دریافت کیا کہ تم کیوں مسلمان ہو گئی؟
انہوں نے ساری کیفیت بیان کر دی اور قرآن مجید کا ذکر کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے قرآن مجید سننے کی خواہش کی۔ ان کی بہن ایک ورق لے کر آئیں جس میں قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت فاروق اعظم نے چاہا کہ خود ہاتھ میں لے کر پڑھیں، لیکن ان کی بہن نے فوراً کہا کہ اے بھائی، اس کتاب کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے۔ اس کے بعد بہن نے آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں۔ ان آیتوں کا سننا تھا کہ ایک انقلاب عظیم آپ کی طبیعت میں پیدا ہو گیا، اور جس سر میں کفر کا سودا تھا اب اس میں اسلام کا سودا سمایا، اور اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ باقی انشاءاللہ قسط نمبر 2 میں اسی طرح کے مزید واقعات کو پڑھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کو آل کریں۔ دعاؤں کا طلبگار بندہ۔